اپنے آقا کے جو ہولی ڈیز ہیں ان کو منائیں گے؟ چنانچہ ہفتہ اتوار 2 دن چھٹی کر دی ہم نے بھی یہود و نصارہ کے عین مطابق. جو جس کا غلام ہے وہ اسی کو فالو کرتا ہے. پہلے انگریز آقا تھے، اب کالے انگریز آ گئے، پہلے گورے انگریز تھے. انہوں نے آ کر ہفتہ اتوار کو ہالی ڈے کر دیا. نہیں، خدا کی قسم، جو جس کا غلام ہوتا ہے اسی کی بات کرتا ہے. تم تخت و تاج پر بیٹھ کر ہفتہ اتوار کو ہالی ڈے قرار دے رہے ہو، یہ غلامان مصطفیٰ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر جمعے کو ہالی ڈے قرار دے رہے ہیں. تو ہمارا تو ہالی ڈے وہ تھا. خیر، ہفتے والے دن جب انہوں نے حیلہ کر کے مچھلیاں پکڑنا شروع کی، اللہ کا عذاب نازل ہو گیا. یہ تو شکر کیجئے کہ رسول اللہ کے صدقے میں اللہ آپ پر عذاب نازل نہیں کر رہا. ہالی ڈے جمعہ تھا، کم از کم جمعے کی نماز تک تو کام روک دو. یہ تو قرآن کی نص ہے، اس کے بعد کام شروع کر دو. لیکن ہم تو صبح اٹھتے ہی کاروبار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد تیزی کے ساتھ جب تکبیر جب کہ دوسری اذان ہو جائے تو دوڑتے ہیں، شٹر بند کر کے پھر دوبارہ کھول لیتے ہیں. بھائی جمعے کی نماز تک تو بند کرو. صحابہ کرام کی سنت کیا تھی کہ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ جاتے تھے اور آقا کریم کی زیارت کر کے خطاب سن کے پھر عصر سے مغرب تک مسجد میں قیام کرتے تھے. وہ جو عبادت اور قبولیت دعا کے لمحات. لیکن ہم نے کاروبار بزنس بنا دیا کہ جی اللہ نے اجازت دی ہے. اجازت تو دی ہے، وہ فتویٰ ہے، لیکن صحابہ کرام فتووں سے زیادہ تقووں پر چلتے تھے، تقوی اختیار کرتے تھے. لیکن ہمیں موقع ہی نہیں دیا ظالموں نے. صبح سویرے دوڑ کر دکانیں کھول رہے ہیں. یہ تو رسول اللہ کا صدقہ ہے، عذاب نازل نہیں ہوتا. عذاب نازل ہو گیا. یہودیوں پر کیا عذاب؟ فلما اتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. جب وہ نہ باز آئے تو صبح جب سو کر اٹھے تو حیران رہ گئے کہ وہ پورے کے پورے انسان سے بندر بن چکے تھے. چہرے انسانوں کے تھے لیکن اس پر بال بندروں کی طرح پہچانے جاتے تھے. بندر بنا دیے پوری بستی کو. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اب ان کے رشتہ داروں نے دیکھا کہ ہمارے فلاں رشتہ دار بازار میں مارکیٹ میں نہیں آ رہے، کیا ہو گیا؟ تو ڈھونڈتے وہ ان کے گھروں میں دیکھا دروازے بند، دیوار پھلانگ کر جھانکا تو دیکھا گھر والے سب بندر، دوسرے گھر میں سب بندر، پوری کی پوری بستی بندر بن گئی. وہ جو نافرمان تھے وہ بھی بندر، اور جو ان میں سے نافرمانوں کو روکتے نہیں تھے وہ بھی بندر. بچے فقط وہی تھے جو ان نافرمانیوں پر انہیں ٹوکتے تھے، انہیں روکتے تھے. اللہ نے ان کو بچایا تو وہ سارے بندر بن گئے. یہاں تک کہ روایات میں آتا 3 سے 6 دن کے اندر اندر وہ پوری بستی بندر بنی اور پھر اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا بندر بنا کر. یہ بنی اسرائیل پر عذاب. تو اللہ نے انعام و اکرام بھی بہت کیے، عذاب بھی بہت نازل کیے. اس کے بعد داؤد علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ میرا گھر تعمیر کرو، جس کی ڈیمارکیشن نشاندہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی تھی. چنانچہ کوہ صہیون بیت الحم کے ارد گرد ایک پہاڑی سلسلہ ہے، اسی کی مناسبت سے یہ صہیونی تحریک، زائنیز، اسی پہاڑی کی وجہ سے صہیون، ٹھیک ہے نا. ہم صہیونی بولتے ہیں، لفظ صہیونی نہیں، صہیونی ہے پہلے. تو کوہ صہیون پر ڈیمارکیشن ہوئی اور داؤد علیہ السلام کو اللہ کا حکم آیا. لیکن جب بنانے لگے تو وہاں پر ایک بڑھیا کا مکان تھا. حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے. انہوں نے اس بڑھیا سے کہا یہ مکان خالی کیجئے، پیسے جتنے لینے لو، مکان خالی کر دو. بڑھیا نے کہا کہ اے داؤد، میں مکان خالی نہیں کروں گی، میرا آبائی گھر ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گی. اور وہ بادشاہ تھے. جب انہوں نے خالی کرانے کی کوشش کی تو اللہ کا حکم آ گیا کہ اے داؤد، تم اس خاتون کا گھر گرا کر میرا گھر بنانا چاہتے ہو؟ اس کا دل دکھا کر تم یہ سمجھتے ہو رب راضی ہو جائے گا؟ نہیں. کیا میرے پیر و مرشد کہتے تھے کہ لوگوں، کرما والے رحمۃ اللہ علیہ، کہ لوگوں اللہ کو راضی کرنا مشکل نہیں،
اللہ کے بندوں کو راضی کر لو، اللہ خود راضی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو داؤد علیہ السلام کو حکم آ گیا کہ میرا گھر نہیں بنا سکتے جب تک کہ یہ رضا اور رغبت کے ساتھ یہ خاتون اپنا گھر خود تمہیں نہیں دے دیتی، نہیں بنا سکتے، روک دیا۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی مسجد آج بھی اگر قبضے کی جگہ پر بن جائے تو نہ تو مسجد جائز ہوتی ہے نہ نمازیں جائز ہوتی ہیں۔ اب اپنے پڑوس میں دیکھ لیجیے، ایک مسجد بنی، لوگوں کے گھروں پہ بن گئی، اس کے بعد کیا ہوا صاحب؟ بن گئی، لوگ آ گئے ہمارے پلاٹ، تو اونے پونے استحصال کر کر پیسے دے دیے دکھاوے کے، قبضے پہ مسجد۔ تو کیا وہاں پر نمازیں؟ کسی بنوریا ٹاؤن سے جا کر پوچھ لیجیے، دارالعلوم امجدی سے پوچھ لیجیے، قبضے کی جگہ پر نماز ہوتی نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی، یاد رکھ لیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما کر آئے، آج تو بڑے دین کے مذہب کے چیمپئن بنتے نا، چاہے اس کا نام بلال رکھ دیں، چاہے صدیق رکھ دیں، چاہے عمر رکھ دیں، مسجد کا کوئی نام رکھ دیں، قبضے کی ہوگی تو نماز نہیں ہوگی، یاد رکھ لیجیے۔ حضور جب ہجرت فرما کر آئے تو مدینہ منورہ میں آپ نے قطع ایک زمین کا ٹکڑا پسند کیا کہ اسے مسجد بناؤ۔ پوچھا کس کی ہے؟ پتہ چلا 2 یتیم بچوں کی مسجد ہے، وہ جگہ ہے سہل اور سہیل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بچوں سے درخواست کرو۔ درخواست کی گئی، ان بچوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا قدم پڑ گیا تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ پوری جگہ ہم آپ کو تحفہ کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، یتیموں سے تحفہ یتیموں کا والی نہیں لیتا۔ حضور نے کہا نہیں، تم سے تحفہ نہیں لیا جائے گا، رقم دی جائے گی۔ حضور نے وہ رقم دی، صدیق اکبر نے پیش کی۔ تو آج مسجد نبوی میں جتنی نمازیں پڑھتے ہیں نا، اس کا ثواب کس کو جا رہا ہے؟ جناب ابو بکر صدیق کو جا رہا ہے، وہ جگہ انہوں نے خریدی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہر فرقے کا لوگ جاتا ہے، کچھ ایسے نہیں جو صدیق و عمر کو گالیاں دیتے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں یہاں نماز پڑھنا چھوڑ دو، یہاں کی زیارت چھوڑ دو۔ میں نے کہا تم جو نماز پڑھ رہے ہو یا تو قبول نہیں ہے، اگر قبول ہوئی تو اجر سب سے پہلا کس کو جائے گا؟ بارگاہ ابو بکر صدیق میں جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو حضور کا عمل یہ بتا رہا قبضے کی جگہ پر۔ آج تو ہمیں یتیموں کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، قبضے کر لیتے ہیں، غریبوں کا کر لیتے ہیں، طاقتور کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں۔ ہمارا طریقہ یہ ہے، لیکن رسول اللہ کا طریقہ یہ نہیں۔ آپ نے ان کو پیسے دے کر وہ جگہ لی۔ تو آج بھی یاد رکھ لیں، جتنی مساجد قبضے کی جگہ پر بنی ہے کسی کے مال پر، وہاں نماز جائز نہیں ہوگی، یہاں تک کہ جن پر قبضہ کیا ہے۔ پہلی بات تو ہے کہ قبضہ کرنے سے پہلے ان سے مکاتبت کرتے، ان کا پلاٹ خریدتے، پھر مسجد بناتے، لیکن پہلے بنا لی پھر اونے پونے پیسے دیے، ایسی صورت میں بھی جواز نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے، کراہیت تحریمی ہو جائے گی۔ لہذا یہ تناظر میں بات بتانا ضروری تھا۔ ہمارے یہاں پڑوس میں بھی ایک اسی طرح مسجد بنائی گئی، بنانے والے بڑے حاجی بڑے دیندار بنتے ہیں۔ میں ببانگ دہل کہہ رہا ہوں، نماز وہاں پر جائز نہیں ہے، میرا پیغام پہنچا دیجیے گا کہ نماز وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر باقاعدہ زمین خرید کر کے پھر مسجد بنائی جائے، وہاں پر نماز ہوتی ہے۔ ہاں گورنمنٹ کی لینڈ ہے، ان کی فیس بھر دی تو ٹھیک ہے، یہاں کراچی میں بہت سارے پارکوں پر مسجدیں قائم ہیں، لیکن اگر پیسے دے دیے گورنمنٹ کو، گورنمنٹ کا فارمولہ الگ ہے، عام آدمی کا الگ ہے، یاد رکھ لیجیے۔ تو بس اس موضوع کو آگے چل کے گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ داؤد علیہ السلام نے اللہ کا گھر نہ بنا سکے، انتقال کر گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تنبیہ کی، تنبیہ کیا؟ وصیت کی کہ تم نے اب گھر بنانا ہے۔ تو اس وقت تک خاتون انتقال کر گئی، ان کے بیٹے تھے، انہیں رضا اور رغبت کے ساتھ پیسے لے کر وہ مکان دیا، اور سلیمان علیہ السلام نے پھر اس ہیکل کی، اللہ کے گھر کی تعمیر شروع کی۔ اور وہ بھی کب؟
وہ بچے راضی ہوئے جب وہ طویل عمر میں بالکل انتقال کے قریب پہنچ گئے. 2 سال میں جنات تعمیر کرتے رہے. اور قرآن یہ کہتا ہے فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم سورہ سبا الا دابۃ الارض تاکل من سأتها فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. اب آپ دیکھیے ہم نبی کی حیات کی بات کریں تو لوگوں کے پیٹ میں کریمپس پڑنے شروع ہو جاتے ہیں, مروڑیں. اور بھائی نبی کی موت کے ہم قائل ہیں, یاد رکھیے موت کے قائل ہیں, کل نفس ذائقۃ الموت. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ ان کو پھر حیات جسمانی عطا کر دیتا ہے. موت کے ہم قائل ہیں لیکن اللہ پھر انہیں حیات عطا فرما دیتا ہے جو عام انسانوں سے بہت اعلیٰ ہوتی ہے. اب عام انسان کے جب انتقال کر جائے کیا ہوتا بتائیے؟ 2 دن گرمیاں, 1 دن رکھ لیں گھر پر سرد کھانے کے بغیر تو کیا ہوگا بتائیں؟ پھول جائے گی, گلنا سڑنا شروع ہو جائے گی. پوٹریفیکیشن ایک پروسیس ہے جو انتقال کے بعد جب بلڈ سرکولیشن ختم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے انجن رک گیا. انجن رک جائے تو گاڑی کھڑی ہو گئی, کھڑی ہو جائے تو آہستہ آہستہ گاڑی بھی سڑ جاتی ہے. اسی طرح انسان کا جب سرکولیشن آف بلڈ ختم ہو جائے تو آہستہ آہستہ پوٹریفیکیشن پروسیس ودن 24 آورس شروع ہو جاتا ہے, بعض اوقات پہلے گرمیوں میں. اور آہستہ آہستہ پیٹ پھولتا ہے, وہ پھٹتا ہے. اس کے بعد اس کی کارٹیلیجنس پارٹ, یہ جو کارٹیلیج ہوتا ہے نا, یہ ٹپ یہ ہمارے جوڑوں میں سافٹ کنیکٹیو ٹیشو سے اللہ نے ایک ہڈی سے ایک چبنی ہڈی بنائی ہے جو ہڈیوں کو سپورٹ کرتی ہے, جوائنٹس کو سپورٹ کرتی ہے, انہیں کسی حادثے سے بچاتی ہے. لہٰذا یہ اللہ نے بنائی. سب سے پہلے وہ لاس ہوتی ہے اور ان میں سب سے پہلے یہ ہڈی نیزل بون, اس کے ساتھ یہ کارٹیلیج. یہ ناک کیا ہے؟ میری ناک, میری ایگو, میری انا. تو انسان کو دیکھ لیجیے قبر کھول کر سب سے پہلے کیا چیز غائب ہوتی ہے؟ اس کی ناک, اس کی ایگو ختم ہوتی ہے سب سے پہلے. اس کے بعد اس کے چیکس, یہ وہ سارا, اس کا اسکیلیٹن, گوشت ختم, ہڈیاں, پھر آہستہ آہستہ ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں. اور یہ پروسیس زیادہ سے زیادہ کتنے دن میں؟ 2-3 مہینے میں ختم.